جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو دوستو؟ جس ابھی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل میں پہنچا ہوں تو بہت تھکا ہوا تھا، بہت تھکاوٹ ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ ابوظہبی سے فلائٹ بھی لیٹ ہو گئی گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ پھر یہاں پہ امیگریشن کے مسئلے مسائل سارا کچھ، تو وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں جارجیا کے ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں سے تو فلائٹ بہت لیٹ ہو چکی تھی، بہت زیادہ، کم سے کم 7:30 بجے کی فلائٹ تھے اور 10:30 یا 10 بجے تک ہماری فلائٹ ٹیک اپ کیا اس نے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، تو بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ فلائٹ میں ویسے بھی مجھے گھٹن سی ہو رہی تھی اور جہاز تو بالکل زبردست تھا، لیکن وز ایئر لائن کا جو ٹائم ہے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹائم مطلب ایسا ٹائم ہے کہ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے پوچھا تو مینجمنٹ سے مجھے پتہ چلا کہ پرابلم یہاں سے نہیں ہے، پرابلم جارجیا سے ہے، وہاں سے پرمیشن نہیں مل رہی۔ تو پھر میں نے کہا کہ ابھی کیا کر سکتے ہیں، انتظار کرنا پڑا۔ آخر میں جہاز ہمارا کتیسی کی طرف اڑ گیا اور میں پہنچ گیا رات کو تقریباً، جب سارا کچھ امیگریشن پروسیس کر کے نکلا تو 4 بجے تھی۔ اچھا دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ضروری باتیں ایسے بتاؤں گا کہ وہ امید ہے کہ ہیلپ فل ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، نمبر فرسٹ بات یہ ہے کہ دوستو، میں نے یوٹیوب میں بہت سے ویڈیو دیکھے تھے اس کے بارے میں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ویزے کے بارے میں، کیا طریقہ کار ہے، کس بیس پہ وہ انٹری دیتے ہیں، کس بیس پہ وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے کچھ خاص رسپانس نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ PCR پہ رپورٹ کرتے ہیں، کسی نے کیا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ نگیٹو باتیں بہت زیادہ بتاتے ہیں، اور پھر مجھے ذرا ویسے ایک نیچرل بات ہے، اگر 80% لوگ آپ کو پازیٹیو باتیں بتائیں، 20% لوگ آپ کو نگیٹو باتیں بتائیں، تو 80% آپ پازیٹیو جو بات ہے آپ اس پہ یقین نہیں کرو گے، لیکن جو 20% یا 10% وہ آپ کو نگیٹو باتیں ہوگی تو آپ وہی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور آپ اس کو فالو کریں گے، 80% کو نہیں کرو گے۔ تو میں نے بھی وہی کیا، میں بھی وہی نگیٹو فالو کرتا ہوں۔ جب بھی کسی نے کہا کہ یار جارجیا نہیں آؤ، کتیسی نہیں آؤ، ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو، پاکستانی کو ڈپورٹ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے کہ میری فلائٹ کتیسی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی تو رات کا ٹائم تھا، میں سیدھا امیگریشن کے پاس گیا تو وہاں پہ 3-4 لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر میں نے سوچا کہ کس لائن میں لگ جاؤں، کیونکہ ایک تو مجھے لینگویج کا بھی بڑا پرابلم تھا، ان لوگوں کو ذرا سمجھ نہیں آ رہا نا کہ اگر پیسنجر سے آپ انگلش میں بات کرو گے تو آپ کو اپنی زبان میں بات کرے گا، مطلب ان کو انگلش نہیں آتی، 80-90% لوگوں کو انگلش نہیں آتی، باقی 10% لوگ ایسے ہیں جو ٹورسٹ گائیڈ ہیں ان کو انگریزی آتی ہے۔ تو دوستوں میں بڑا نروس تو خیر بندہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، دوسرا جو نگیٹو باتیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اسی وجہ سے بندے کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ بہرحال میں ایک لائن میں کھڑا ہو گیا، اور ابھی میں نے جو ڈریس پہنا ہوا یہ ٹی شرٹ اور جینز، یہ سمپل ڈریس تھا، کچھ خاص میں نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال وہاں پہ ایک آدمی تھا، پولیس میں تھا، وہ گھوم رہا تھا اور لائنوں سے لوگوں کو نکال رہا تھا۔ تو میری طرف آ کے اس نے مجھے دیکھا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بولا کہ بھائی آپ لائن سے نکلو یا جو بھی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں غلط لائن پہ کھڑا ہوں، سیدھا لائن پہ کھڑا ہوں، کیونکہ وہاں پہ ایک لائن سپریٹ میں نے دیکھا، سپریٹ لائن، کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے، اور وہ سارے کہاں سے تھے؟ انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اور یہ ایجپشن تھے، اور یہ جو یوگانڈا والے، تنزانیہ والے، یہی لوگ تھے، سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار میں بھی وہاں پہ خود کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن چونکہ میری نمبر امیگریشن لائن کے قریب آنے والا تھا تو پھر میں نے کہا چلو جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لائن آگے بڑھتا گیا اور میری نمبر آتا گیا۔ جیسے ہی میرا نمبر پہنچا تو وہاں پہ پولیس نے مجھے روکا، اس لیے نہیں روکا کہ کوئی پرابلم تھا، پولیس نے مجھے اس وجہ سے روکا کہ آپ وہاں پہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ، 1 منٹ، وہاں پہ ایک امیگریشن آفیسر کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہے، تو اس کو جب فارغ ہو جائے گا تو پھر آپ چلے جاؤ۔ وہ ادھر کا جارجین تھا، حالانکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جس لائن میں کھڑا ہوں اسی لائن میں صرف جارجین سٹیزن الاؤ ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں جارجین، چلو زیادہ کچھ نہیں کریں گے، مجھے بولیں گے دوبارہ چلے جاؤ، اسی لائن میں کھڑا ہوگا، میں اسی لائن میں پھر لگ جاتا۔ بہرحال
اس نے مجھے کچھ نہیں بولا. جب میری باری آئی تو مجھے اس نے بولا کہ آپ جاؤ کاؤنٹر والے کے پاس جاؤ. حالانکہ جس لڑکی کے پاس اس نے مجھے بھیجا تو وہاں پہ جورجن سارے جورجن ہوتے ہیں, پولیس وغیرہ امیگریشن وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے بولا کہ آپ ابو دھابی سے آئے ہو. میں نے کہا یس ابو دھابی سے ہو. اس نے کہا پاکستان سے ہو. میں نے کہا پاکستان سے ہو. تو اس نے مجھے انٹری ماری. انٹری مطلب اس نے مجھے کہا کہ آپ ویلکم ٹو جارجیا, آپ انجوائے یور ٹور. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار جو میں نے سنا تھا وہ تو پورا غلط تھا. جو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا ہوٹل بکنگ کہاں پہ ہے, آپ کا ٹریول انشورنس کہاں پہ ہے, آپ کا ریٹرن ٹکٹ کہاں پہ ہے, آپ کا ہوٹل بکنگ سارا کچھ. تو یہ تو کیا چکر ہے. حالانکہ میں ڈاکیومنٹ ساتھ میں لے کے گیا تو بہت لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی فائل تھے. بہرحال جب اس نے مجھے انٹری کی اور مجھے جانے دیا تو میں باہر چلا گیا. تو وہاں پہ میں کرنسی ایکسچینج والوں کے پاس گیا. تو وہاں پہ میں نے کچھ ڈالر میرے پاس تھے. میں نے کہا اس کو چینج کرو. میں نے سیف سیٹ پہ سارا کچھ رکھا ہوا تھا, ٹریول انشورنس بھی تھا, شو منی بھی تھا, سارا کچھ تھا. لیکن پھر بھی ذرا مسائل ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے ذرا ادھر سے چینج کرواتا ہوں. جیسا کہ میں وہاں پہ پہنچا, میں نے ایکسچینج کروایا تو میرے پیچھے ایک پاکستانی آیا. مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا پاسپورٹ دیکھ کے میں نے گیس کیا کہ آپ پاکستان سے ہو. میں نے کہا یس میں پاکستان سے ہوں. بولو کیا ہو گیا. بولتے یار آپ پاکستان سے ہو تو آپ کو دوسری لائن میں کھڑا ہونا چاہیے تھا, آپ اسی لائن میں کیوں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی پرابلم کیا ہے, مجھے مسئلہ بتاؤ, کیوں کھڑا ہو گیا, اس کا مسئلہ آپ کو کیا ہے مجھے بتاؤ. تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی یہ جو جس لائن میں آپ کھڑے تھے نا وہ جورجن نیشنلٹی کے لیے تھا, تو وہاں پہ آپ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا بھائی میں اگر مجھ میں غلطی ہوتی تو مجھے لائن سے نکال لیتا کہ بھائی اس نے مجھے کیوں نہیں نکالا. پھر اس نے مجھے بولا اس نے آپ کو اس لیے وجہ سے نہیں نکالا ہوگا کہ آپ کی شکل جو ہے نا یہ جورجن والوں سے تقریباً ملتی جلتی ہے, تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو پہچان نہیں پایا کہ یہ جورجن ہے یا پاکستانی ہے, نہیں تو آپ کو بھی نکالتے. بہرحال میں نے کہا بھائی میں تو سیدھی بات ہے, میں تو لائن میں کھڑا ہو گیا. جب میری باری آئی تو مجھے اس نے انٹری دے دی. بہرحال دوستوں کچھ ویزے کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ تو ایک میجک ٹائپ ہو گیا, جادو سا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کو میری باتیں جو ابھی میں کہنے والا ہوں نا یہ لازم فالو کرنی چاہیے. نمبر 1, سب سے پہلے آپ کو ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے, کنفرم ریٹرن ٹکٹ. جب اس کا موڈ بن جائے نا تو وہ پوچھتے کہ بھائی اس ایئر لائن میں آپ آئے ہو, اس کا سائٹ کھول کے مجھے اپنی جو PNR نمبر ہے وہ ڈال کے ہمیں بتاؤ کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے یا کنفرم نہیں ہے ریٹرن. ایک ہی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ہوٹل بکنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. کبھی کبھی ہوٹل والے کو فون کر کے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کا بکنگ ہے, اگر غلطی سے بھی اس نے بولا تو نہیں ہے تو وہ آپ کو رپورٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ٹریول انشورنس بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بیمار ہو, اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے, تو کم سے کم ہاسپٹل کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ انشورنس والے اٹھا سکیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہوٹل بکنگ, ٹریول انشورنس, ریٹرن ٹکٹ اور شو منی کم سے کم $1000 تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہو تو اور کیا بات ہے, لیکن $1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس یہ پیسے ہے تو آپ کی انٹری مکمل ہو جائے گی. پھر بھی اگر ان کا موڈ بنے تو آپ کو انٹری دیتے ہیں, اگر ان کا موڈ نہیں بنے تو آپ کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو بغیر کسی ریزن کے ان لوگوں نے وہاں پہ ڈپورٹ کیا. کیوں ڈپورٹ کیا؟ میرا جاننے والا تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا انڈیا سے تھا کہ یار لاسٹ ایئر میں آیا, تو مطلب وہ ادھر کی مجھے بات بتا رہا تھا کہ لاسٹ ایئر میں آیا تو جورجیا میں, تو مجھے کہتا کہ وہ ترکی سے گیا تھا. کہتے کہ میں ترکی سے آیا, ریل پہ گیا, بڑا تکلیف میں نے اٹھایا راستے پہ. پھر جب میں پہنچا تو امیگریشن آفیسر کھڑا تھا, اس نے مجھے بولا کہ بھائی آپ کا ویکسین وہ کرونا ٹیسٹ کہاں پہ ہے. تو کہتے کہ میں نے اس ٹائم نہیں کیا تھا. پھر وہ کہہ رہا تھا کہ یار کیا کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ کورونا ٹیسٹ کروا کے آ جاؤ. کہتے کہ میں دوبارہ ترکی گیا, وہاں سے کورونا ٹیسٹ کروا لیا. جب میں ادھر آیا دوبارہ جارجیا میں تو مجھے وہی امیگریشن آفیسر ملا. پہلے مجھ سے اس نے اسمائل ہو کے بات کی تھی, ابھی اس کا موڈ بالکل روڈ تھا. اس نے مجھے یہ بولی کہ سوری آپ یہاں پہ الاؤ نہیں ہو, وہ انڈیا سے تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ صرف پاکستانی کے لیے ممنوع ہے, انڈین بھائی جدھر بھی انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, سری لنکن, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ لوگ جہاں جارجیا میں جاتے ہیں اس کو لائن سے علیحدہ کر دیتے ہیں. ابھی مجھے علیحدہ نہیں کیا اس نے لائن سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے رولز چینج کیے. بھائی رول اس نے چینج نہیں کیا, لیکن یا تو شاید یہ تو اللہ کی میرے اوپر مہربانی ہے
ٹھیک ہے، کہ مجھے اس نے لائن سے علیحدہ نہیں کیا اور ڈائریکٹ مجھے انٹری دے دی بغیر کسی پوچھ گچھ کے، حالانکہ سب سے پوچھتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک پاکستانی تھا، میرے بعد میں آیا، مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میں نے آپ کو اس کمرے میں نہیں دیکھا، آپ ڈائریکٹ آئے ہو۔ میں نے ہاں ڈائریکٹ آیا ہوں، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بولتے یار یہ سمجھ سے باہر ہے، کیوں آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ بہرحال میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ بڑا پراؤڈ ہو گیا، مجھے بولا کہ میرا دبئی میں اپنا بزنس ہے، میرا یہ ہے وہ ہے، میں نے وہ ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کا سارا کچھ ہے تو پھر آپ کو وہ اپنے روم میں کیوں لے کے گیا کہ بھئی آپ ادھر آ کے انٹرویو دے دو۔ انٹرویو کے لیے وہ بٹھاتے ہیں۔ سب سے بات یہ ہے کہ 2-4 ڈاکیومنٹس جو میں نے بتائی وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سارا کچھ شو منی ہونی چاہیے، ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور ٹریول انشورنس۔ پوچھتے مجھ سے نہیں پوچھا لیکن آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہم ضروری بات یہ ہے کہ جو شو منی ہے نا، شو منی وہ کم سے کم آپ کا، اگر آپ نے 5 دن گزارنا ہے تو $500، اگر آپ نے 10 دن گزارنا ہے تو $1000 آپ کے، کیونکہ اتنا پیسہ وہاں پہ لگ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ، کیونکہ اگر آپ گم ہو گئے پھر گئے تو اتنا خرچہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو کم سے کم آپ کو یہ پیسہ لازم رکھنا چاہیے۔ ہوٹل میں ادھر آیا، ہوٹل میرا بڑا VIP قسم کا ہوٹل تھا۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں 3 اسٹار تھا، لیکن یہ بہت، یا تو میں تک ہوا ہوتا ہوگا، لیکن جو مجھے لگا ہوٹل بڑا زبردست تھا، چھوٹا سا ہے لیکن پھر بھی مجھے پسند آ گیا۔ بریک فاسٹ VIP تھا، ٹھیک ہے، اس کی تصویریں بھی میں نے شیئر کی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اور دوستو جو ضروری بات ہے نا کہ یہ ڈسپلن کے بہت پابند لوگ ہیں، ڈسپلن یہ لوگ فالو کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹائم پہ ناشتہ آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خود بلائیں گے کہ بھائی آپ کا بریک فاسٹ ریڈی ہے، آپ آ کے بیٹھ سکتے ہو۔ جب آپ بریک فاسٹ کے ٹیبل پہ بیٹھو گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، سارا کچھ۔ تو یہ دوستو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ میرے اوپر گزری ہے، اور اس میں کچھ بنی بنائی باتیں نہیں ہیں۔ جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو آدمی پازیٹیو سوچتا ہے وہ پازیٹیو باتیں لے لے گا، جو آدمی نیگیٹو سوچتا ہے وہ نیگیٹو باتیں لے لے گا۔ میں بھی پہلے ڈر رہا تھا بہت زیادہ، میں نہیں جا رہا تھا، میں نے کہا یار کیوں جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے، یہ مسئلہ ہو جائے، وہ مسئلہ ہو جائے، میری چھٹی ضائع ہو جائے گی۔ اور بندہ جب ڈپورٹ ہوتا ہے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں کہیں نہیں گیا، میں صرف سعودیہ گیا تھا عمرے کے لیے۔ ایک دوسری دفعہ میں نے USA کے لیے اپلائی کیا تھا، تو یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ان لوگوں نے مجھے ویزا نہیں دیا تھا۔ پھر یہ میرا تیسرا ٹرپ تھا جورجیا کا، تو یہ اگر مجھے ڈپورٹ کر دیتے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ تو دوستو یہ بہت اچھا ملک ہے، ٹریول خشتی کے لیے بہت بہترین ہے، اور میرا ویڈیو کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو کم سے کم میری اس باتوں سے فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے دوستو۔ باقی باتیں تو جب جیسے انفارمیشن جو میرے پاس تھی میں نے سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ بھائی دوستو ضروری بات ہے، میں نے سب آپ لوگوں کو بتائی، ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا۔ میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہی ہے کہ آپ ان ممالک کا آ کے وزٹ کیا کرو۔ لاسٹ ایئر میرا آنے کا موڈ تھا کہ میں جا کے وہاں پہ گھوماؤں، پھر نومبر دسمبر میں میرا کچھ مسئلہ ہو گیا ویزے کا، میرا ویزا ایکسپائر ہوا، وہ ڈیلیٹ سے پیسٹ ہو گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی دسمبر کا مہینہ تھا، تو دسمبر میں ذرا سیزن ٹائم ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو ابھی میں چھٹی گزار کر آتا ہوں، تو میں چلا گیا پاکستان، وہاں پہ میں نے چھٹی گزاری۔ ابھی جب میں چھٹی گزار کر آیا تو 5-6 مہینہ مجھے ہو گئے ہیں۔ ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نا، یہ ستمبر 2022 کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور 20 تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، اور اپنے ہوٹل سے بیٹھ کے آپ کو لوگوں کو ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ٹریول ہسٹری کے لیے بہترین ہے، بالکل بہترین ہے، اور آپ آ کے یہاں پہ اپنے ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ بہت پرسکون ملک ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ بالکل ریلیکس فیل کر رہا ہوں دوستو۔ یقین مانے ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی، یہ تو زندگی ہے دوستو، یہ تو گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کل کیا ہو کس نے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے بات سنی ہوگی۔ آپ آیا کرو دوستو، ان ممالک میں آپ آیا کرو، اپنا ٹریول ہسٹری بناؤ، جب آپ گھومو گے تو کچھ سیکھو گے نا، جب آپ نہیں گھومو گے تو کیا سیکھو گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اور اگر میری کوئی بات ایسی جو آپ کو بری لگی یا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو سوری، آپ مجھے کمنٹ میں بتا کے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی کیا کیا ہے کیا نہیں ہے، سارا کچھ میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی کیا کروں گا۔ تو یہ میری جو ویڈیو ہے نا، اس کو آپ لائک کیا کرو، شیئر کیا کرو، اور چینل کو سبسکرائب کیا کرو۔ اس کی وجہ ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایک حوصلہ افزائی ملتی ہے، ٹھیک ہے دوستو، اور بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو دوستو یہ کچھ ضروری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ادھر آ کے بلا جھجک ٹینشن نہیں لو، ریلیکس ہو کے آ جاؤ۔ امیگریشن آفیسر اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کہاں سے ہو، بولو کہ میں UAE سے آیا ہوں، بیسیکلی میں پاکستان سے ہوں،
ٹھیک ہے. وہ اگر آپ سے پوچھے کہ یہاں کیا کرنے ہو, آپ کسی اور جگہ نہیں گئے, تو اس کو کچھ ایسی اسپاٹ ٹورسٹ اسپاٹ آپ نے ذہن میں رکھو کہ یہ میں نے ادھر جانا ہے, میں نے ادھر جانا. جیسے میں نے سارا کچھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اپنے ذہن میں, لیکن پھر بھی میں نے اس نے پوچھا ہی نہیں, تو مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی بات یہ ہے کہ دوستو یہاں پہ جب آپ آؤ گے نا تو یہاں پہ اور خرچے شروع ہو جائیں گے, لیکن بہترین میرا مشورہ ہے کہ آپ گروپ میں آ جاؤ. گروپ میں آ جاؤ تو وہاں پہ خرچے نہیں ہوں گے, کیونکہ میں جب بھی جا رہا تھا نا تو ایک یہاں پہ ایک اماراتی تھا, وہ میرا وہاں پہ دوست بن گیا. ہم ایک فلیٹ میں گئے تھے, اس کے ساتھ فیملی تھی, تو وہ مجھے بڑے اچھی طریقے سے وہ بات کر رہا تھا, میں وہ بھی بڑا اس کا عزت کرتا تھا. تو جب بھی ہم جاتے تھے تو اکٹھا جاتے تھے, تو ہمارا خرچہ تقریباً آدھا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے دوستو, تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ملا ہوگا. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے سنا. ٹھیک ہے دوستو, اور میری ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا. اور بات یہ ہے کہ دوستو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے نا کہ بندہ ویڈیو پہ کہہ نہیں سکتا, لیکن یقین مانی یہ ملک بہت ٹھنڈا ملک ہے, بہت خوبصورت ملک ہے, گرینری بہت زیادہ ہے. ابھی جب میں بیٹھا ہوں تو موسم ٹھنڈا ہے اور ٹمپریچر رہے 13 ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں ادھر سے آ رہا تھا تو ٹمپریچر وہاں پہ 37-38 تھا, بہت گرمی تھی. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ موسم یہاں پہ ذرا لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو چھٹیاں جب بھی گزارنی جاتی ہے نا, یہ 4-5 دن اتنا نہیں ہے, تو بندہ 4-5 دن بندہ سے آفس سے آف لے کے بھی نہ گزار سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے دوستو, ٹریول ہسٹری بناؤ اور آگے کا سوچو. ٹھیک ہے. اور جب آپ باہر نہیں نکلو گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. باہر نکلو, دیکھو, سیکھو. یہ چیپ ملک ہے, زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے, افورڈیبل ہے. ٹھیک ہے. بندہ برداشت سے باہر نہیں ہے دوستو. تو بس ابھی مجھے, کیونکہ رات کو میں بڑا تھکا ہوا تھا, ابھی میں ناشتے کرنے کے لیے جا رہا ہوں اوپر. ٹھیک ہے دوستو, اوپر ہمارے چھت کے جو ہوٹل کا جو چھت کا وہاں پہ ناشتہ ہمیں مل رہا ہے. ایک کیبل سا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوٹل جو ہے نا, اس کا نام ہے اورنج ہوٹل. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں نے بکنگ کیا ہے, سارا کچھ ان لوگوں نے مجھے پرووائڈ کیا ہے. تو یہ ہمارا پیکج میں سارا کچھ انکلوڈ تھا, اور میں نے بائی دا وے ہالیڈیز فیکٹری سے اپنا لیا تھا. تو آپ سارے کچھ کرتا ہے, مسافر.com والے کرتے ہیں, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن وہ لوگ یہ رسپانسبلٹی نہیں دیتے کہ آپ ڈپورٹ ہو گئے یا آپ وہاں پہ جاؤ گے, انٹری ملے گی. بہرحال وہ تو لک کی بات ہے, ایک چانس کی بات ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے رسک لینا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو, جب آپ یہ رسک لوگے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اور آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا. میں آگے پیچھے گھوموں گا, پھروں گا, سارا کچھ ایکسپلور کروں گا. 3 دن یہاں پہ رکوں گا کوتیسی میں. ٹھیک ہے. اور 2 دن میں تبلیسی میں. کوتیسی کا ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا, تبلیسی کا ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے دوستو, تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, جہاں بھی رہو خاد اور آباد رہو. ٹھیک ہے. اور کم سے کم میرے اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو آئی ایم سوری.